السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ کے لیے بہت خوفناک ہارر اسٹوری لے کر آیا ہوں جو میرے کزن نے مجھ سے شیئر کری۔ میں آپ کے لیے 2 اسٹوریز لے کر آیا ہوں۔ چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف، اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ شفیق ایک ماہر ٹرک ڈرائیور تھا جسے سالوں سے مختلف علاقوں میں رات کے اندھیرے میں ٹرک چلانے کا تجربہ تھا۔ وہ ایک طویل سفر پر روانہ ہونے والا تھا جو اسے بلوچستان سے پنجاب لے جانا تھا۔ سردیوں کی تاریک رات تھی، راستے میں نہ آدم تھا نہ آدم ذات۔ رات کے وقت اور ہائی وے کی سنسان سڑک شفیق کے لیے معمول کا حصہ تھی، مگر آج کی رات اس کے لیے کچھ خاص ہونے والی تھی۔ جیسے ہی شفیق نے سفر شروع کیا، اس کا دل انجانے خوف سے بجول محسوس ہو رہا تھا۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹ ہائی وے کے ٹرک کو روشن کر رہی تھی، مگر چاروں طرف تاریکی اندھیرا تھا۔ شفیق نے ریڈیو آن کیا تاکہ کچھ دھیان بٹ جائے، لیکن ان پہاڑی علاقوں میں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ریڈیو بند کیا اور دھیان اپنے سفر پر رکھا۔ راستے میں اچانک اسے کچھ عجیب و غریب چیزیں محسوس ہونے لگیں۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک سایہ ٹرک کے کنارے کھڑا نظر آیا جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شفیق نے پہلے تو اسے نظر انداز کیا، یہ سوچ کر کہ کوئی مسافر ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے اسے قریب سے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں اور اس کا چہرہ دھندلا تھا۔ شفیق نے اپنا ٹرک تیز کر لیا، مگر وہ سایہ جیسے اس کے ٹرک کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ اس نے بیک مرر میں دیکھا تو وہی چمکتی آنکھیں اسے پیچھا کرتی نظر آئیں۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے اور اس نے دل ہی دل میں کچھ آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ کچھ دیر بعد وہ سایہ غائب ہو گیا۔ شفیق نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس کا سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ آگے جا کر اسے ٹرک کی بیچوں بیچ ایک سفید لباس میں ملبوس عورت نظر آئی۔ شفیق نے بریک لگا کر ٹرک روکا اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کا جسم جیسے ہوا میں حلول ہو رہا تھا۔ شفیق نے کھڑکی بند کر لی اور دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، لیکن اچانک وہ عورت غائب ہو گئی۔ شفیق کے اوزان ختم ہو چکے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے اس سفر کو مکمل کرنا ہے۔ اس نے دوبارہ سے ٹرک چلانا شروع کیا، مگر کچھ ہی دور جا کر اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے ٹرک کے اندر اسے پیچھے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ کر سرگوشیاں شروع کر دی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے سڑک کنارے گاڑی روک دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور شفیق کو محسوس ہوا جیسے وہ اب وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ اس نے جلدی سے ٹرک کی بتی بجھا دی اور ٹرک سے باہر نکل آیا۔ اس نے ہائی وے کی طرف دیکھا تو ایک آدم اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، رک جاؤ شفیق۔ شفیق نے خوف سے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے فوراً انجن اسٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل بھاگا۔ اگلی صبح شفیق نے ٹرک کو روک دیا اور ہائی وے کے ایک چھوٹے سے ہوٹل پہ پہنچا۔ ہوٹل کے مالک نے دیکھا کہ شفیق کا چہرہ سفید ہو چکا ہے۔ جب اس نے شفیق کی کہانی سنی تو اس نے اسے بتایا، اس سڑک پر رات میں اکثر ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور لوگ وہاں رات کے سفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس رات کے بعد شفیق نے کبھی رات کو اس ہائی وے پہ سفر نہیں کیا۔ بڑھتے ہیں اپنی دوسری اسٹوری کی طرف۔ جنگل کا اندیکھے سائے کا خوفناک راز۔ راشد ایک مشہور یوٹیوبر تھا جو پراسرار اور خوفناک کہانیاں سنانے کے حوالے سے شہرت رکھتا تھا۔ اس کی کہانیاں لاکھوں لوگ دیکھتے تھے اور اس کے چینل کی وجہ سے ہی وہ خاص مشہور ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا
کیوں نہ اپنی اگلی ویڈیو کے لیے ایک حقیقی کہانی کا تجربہ کیا جائے۔ اسی نیت سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے شمالی علاقوں کے ایک پراسرار جنگل کا رخ کرے گا، جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ جگہ آصف زدہ ہے۔ دوستوں نے اسے خبردار کیا کہ رات میں جنگل میں مت جانا، کیونکہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، لیکن راشد کو ان باتوں پر کبھی یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنا کیمرہ، ایک چھوٹا مائک اور لائٹ لے کر جنگل کی طرف سفر کو شروع کر دیا اور اپنے سبسکرائبرز کے لیے لائیو ویڈیوز شروع کر دی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی راشد نے کیمرے کو گھماتے ہوئے کہا، دوستو، یہ ہے پراسرار جنگل، جس کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کیا خوفناک راز چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے وہ جنگل میں آگے بڑھتا گیا، اسے خوف میں عجیب سی خاموشی، ٹھنڈک محسوس ہوئی، جیسے کہ کوئی اندیکھے سائے سے دیکھ رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد راشد کو ایک پرانا درخت نظر آیا، جس پر بہت سے پرانے کاغذ اور رسیاں بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کیمرہ ان درختوں کی طرف موڑتے ہوئے کہا، شاید یہ کسی قسم کا تعویذ یا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ کیمرے میں کچھ حرکت محسوس ہوئی، جیسے کوئی سایہ گزرا ہو۔ اچانک راشد کو ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، جیسے کہ کوئی بہت قریب سے سرگوشی کر رہا ہو، چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید اس کا وہم ہے، لیکن لائیو دیکھنے والوں نے بھی کمنٹ اس سیکشن میں لکھا کہ انہوں نے بھی یہ سرگوشی سنی ہے۔ راشد نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اب اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ ویڈیو کے لیے اپنے خوف کو دبا کر آگے بڑھتا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک کھنڈر کے قریب پہنچ گیا، جو کہ جنگل کے وسط میں واقع تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کھنڈر میں ایک صدی پہلے کسی جن نے بسیرا کر لیا تھا، وہ وہاں جانے والے واپس نہیں آتے۔ راشد نے کیمرے کھنڈر کی طرف موڑتے ہوئے کہا، دوستو، یہ ہے وہ بدنام جگہ جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ آج ہم یہاں کی حقیقت جانیں گے۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، اچانک ایک بھیانک آواز پورے کھنڈر میں گونجی، جیسے کہ کوئی زور سے ہنس رہا ہو۔ راشد نے گھبرا کر کیمرہ بند کرنا چاہا، مگر کیمرہ خود بخود آن رہنے لگا۔ اس کی لائٹس ایک جھٹکے سے بند ہو گئیں اور پورے کھنڈر میں خوب اندھیرا چھا گیا۔ راشد کا سانس رکنے لگا۔ اسی وقت اس کے کان میں دوبارہ وہی آواز آئی، تم نے ہماری جگہ میں مداخلت کی ہے، اب ہم تمہیں یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ راشد نے چیخ ماری اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ کھنڈر سے نکلنے لگا، اس کے سامنے ایک سایہ جیسے وجود نمودار ہوا۔ وہ سایہ خوفناک شکل میں اس کی طرف بھاگنے لگا۔ راشد نے دعا پڑھنا شروع کر دی، مگر اس کی آواز تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہوتا جا رہا تھا اور ایک عجیب سا بوجھ اس کے کاندھوں پر محسوس ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے کوئی نادیدہ طاقت اسے روک رہی ہے۔ اچانک کیمرے کی لائٹ دوبارہ آن ہوئی اور راشد نے دیکھا وہ جنگل کے کنارے پر کھڑا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ اس نے جلدی سے بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ واپسی پہنچا تو اس نے ویڈیو چیک کی تو اس میں وہی سایہ اور خوفناک آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے سبسکرائبرز کو بتایا کہ یہ جگہ واقعی خوفناک اور پراسرار ہے، اور پھر اس نے اپنے چینل پر اس ویڈیو کو جنگل کا اندیکھے سائے کا خوفناک راز کے اپلوڈ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس ویڈیو نے اسے مزید شہرت تو دی، مگر اس رات کے بعد راشد نے کبھی بھی تنہا اور ایسی جگہوں پر ویڈیو ریکارڈ نہیں کی۔
اگر آپ لوگ بھی اپنی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ہوئے واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں مجھے. اور چلتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے. اللہ حافظ.